الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. رمضان المبارک کا ایک عظیم تحفہ قرآن عظیم ہے. لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یکبارگی اللہ تعالی نے قرآن کریم کو اتارا. اور وہ لیلۃ القدر میں. لیلۃ القدر کب ہے؟ اس کی تعیین میں اختلاف ہے. ایک قول یہ ہے کہ پورے سال میں کسی رات کو لیلۃ القدر بنایا جاتا ہے. نمبر 2، رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ہے. نمبر 3، پہلے عشرے میں ہے. نمبر 4، دوسرے عشرے میں ہے. نمبر 5، تیسرے عشرے میں ہے. نمبر 6، تیسرے عشرے کی راتوں میں ہے. نمبر 7، 27ویں رات ہے، جس کی طرف حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما گئے.
اس رات میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کو اتارا. لفظ قرآن قرآن کریم میں 61 جگہ آیا ہے. 61 places. قرآن کے معنی ہی ہے پڑھی جانے والی کتاب. مقروء کے معنی پڑھی جانے والی کتاب. اور موجودہ دور میں غفلت کا دور ہے، اس کے باوجود دنیا میں جو آسمانی کتابیں ہیں ان میں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. قرآن کریم بڑی عظیم دولت. لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر تو لیلۃ القدر میں اتارا گیا قرآن. وہاں سے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بقدر ضرورت بوقت ضرورت 23 سالوں کے اندر اترا ہے. بج میں آئے یا نہ آئے لیکن اس کے پڑھنے پر اجر ہے اور ثواب. الف لام میم اسے حروف مقطعات کہتے ہیں، لیکن یہ حروف مقطعات کا معنی اور حقیقی میننگ کسی کو معلوم نہیں اللہ کے علاوہ. اور بعض حضرات کے قول کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم. تو سرکار نے بتلایا کیوں نہیں، اس لیے کہ میم ایک حرف ہے، اس پر مستقل 10 نیکیاں. تو الف لام میم کا معنی معلوم نہ ہونے کے باوجود 30 نیکیاں تو الف لام میم کے پڑھنے پر ملتی. بڑے خوش نصیب ہیں وہ حضرات جو قرآن کریم کی تلاوت سال بھر کر. قرآن کریم سال بھر پڑھنا ہے. حدیث شریف میں مضمون ہے کہ جس دل میں قرآن کریم کا کوئی بھی حصہ نہ ہو وہ دل ویران گھر کی طرح ہے. اور ایک روایت میں فرمایا وہ دل بڑا مبارک ہے جس کے اندر قرآن کریم بسا ہوا ہو. اللہ ایسے دل کو عذاب نہیں کریں گے اور جہنم میں داخل نہیں فرمائیں گے. اتنی بہترین نعمت اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی. موجودہ دور میں سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے ہر لیٹر کے اندر ایک پاور ہے، ایک لائٹ. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ دم کرنے سے کیا ہوگا، اس کا جواب سائنس والے دے رہے. سائنس والے کہتے ہیں کہ
in every letter there is a light. हर हर्फ के अंदर एक लाइट है, एक पावर है. जब हम किसी आलिम के पास जाते हैं, बीमारी जिक्र करते हैं, वो कुरान शरीफ की आयतें पढ़कर दम करते हैं. दम करना और रुकिया साबित है हदीस शरीफ. हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्तकिल एक किताब लिखी, किताबुर रुकिया. हुजूर ने बीमारों को किस किस तरह से दम किया है. तो कहते हैं जब कुरान शरीफ की आयत पढ़कर ब्लो करते हैं तो जितनी लाइट और पावर होता है वो बीमारी के बैक्टीरिया पर जाकर जो है मुतवज्जे हो जाता है. और आजकल तो लाइट के जरिए से इलाज होता है, लेजर के जरिए से इलाज होता है. लेजर क्या होता है? एक लाइट ही होती. तो कुरान करीम बेहतरीन बीमारियों का इलाज भी है. उलमा फरमाते हैं कुरान करीम दिल की बीमारियों का भी इलाज है और कुरान करीम जिस्मानी बीमारियों का भी इलाज है. उसके अलावा एक मजीद बात आपको मैं अर्ज करता हूं. कुरान करीम को अल्लाह ताला ने नूर कहा है और जितनी आसमानी किताबें हैं तमाम को नूर कहा है. नूर के माने भी लाइट के आते हैं, रोशनी के आते हैं. नूर एक खास इस्तिलाह है. अल्लाह ताला फरमाते हैं क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन. तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया और किताब मुनीर मुनव्वर किताब है, नूरानी किताब आई. जिसके सीने में कुरान महफूज है उसके सीने में तो नूर का खजाना पड़ा हुआ है. इसलिए हाफिज का मर्तबा बड़ा अजीम है, बड़ा ऊंचा है. लेकिन नेमत वालों को कभी कभी अपने पास क्या नेमत है इसकी कदर नहीं होती. ये बड़ा अजीब सरमाया अल्लाह ताला ने ईमान वालों को अता फरमाया. मैं एक सफर में था. वो हमारे यहां हिंदुस्तान में ट्रेन होती है, उसके अंदर सफर में वो कोई भी बैठा होता है, इधर कोई बैठा है, इधर मुसलमान बैठा है, गैर मुस्लिम बैठा है. तो एक तरफ एक हिंदू बैठे थे, एक तरफ एक क्रिश्चियन बैठे थे. थोड़ी देर बैठने के बाद उन्होंने सवाल किया, साहब आपके यहां कुरान शरीफ है? मैंने कहा हमारा नहीं है, कुरान पूरे आलम का है. हमारी भूल ये हो गई कि हमने यूं कह दिया कि कुरान मुसलमानों की किताब है. मुसलमानों पूरे आलम के लिए कुरान हिदायत का सामान है. कुरान पूरे आलम के लिए आए. जो इसे अपनाए, जो इसे इख्तियार करे उसके लिए हिदायतनामा और बेहतरीन किताब है. उन्होंने कहा आपके कुरान में अच्छी बातें लिखी है लेकिन 1400 साल पहले वालों के लिए अच्छी. अभी जो एडवांस एज चल रहा है, लेटेस्ट जमाना चल रहा है, उसके अंदर कुरान नहीं चलेगा.
میں نے کہا ٹھیک ہے، اس کا جواب تو تھوڑی دیر کے بعد عرض کرتا ہوں، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہندو بھائی سے میں نے پوچھا کہ آپ کون سا گرنتھ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا گیتا پڑھتے ہیں، مہابھارت پڑھتے ہیں، رامائن پڑھتے ہیں، بڑی کتابیں ہیں یہ۔ میں نے کہا آپ کو مہابھارت پوری یاد ہے؟ کہ وہ تو پاسبل نہیں، پوری یاد کرنا تو پاسبل ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ کی کمیونٹی میں جو بڑے بڑے دھرم گرو ہیں، سنت رشی منی ہیں، ان کو شاید یاد ہو۔ انہوں نے کہا کہ ان کو بھی شرلوک یاد ہے، لیکن پوری بک ان کو بھی یاد ہے۔ کرسچن صاحب بیٹھے تھے، ان سے میں نے کہا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں بائبل کا مطالعہ کرتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو بائبل لیٹر ٹو لیٹر، ورڈ ٹو ورڈ یاد ہے؟ انہوں نے کہا نہیں، اٹ از امپاسبل۔ چند ڈائلاگس کیا۔ میں نے کہا اب 1400 سال پرانی قرآن کریم جو ہماری کتاب ہے، اس سے آپ کی کتابیں زیادہ پرانی ہیں ان کے دعوے کے مطابق۔ کوئی کہتا ہے 3000 سال پرانی ہے رامائن، کوئی کہتا ہے 4000 سال پرانی ہے رامائن مہابھارت۔ تو میں نے کہا وہ تو زیادہ بوسیدہ اور بیکار ہونی چاہیے، جب 1400 سال والی نہیں چلی تو 4000 والی کیا کام کی ہے اس زمانے میں، یہ بتائیے۔ پھر میں نے ان سے ایک سوال اور کیا، آپ کو میں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی گرنتھ آپ کو یاد ہے؟ تو آپ نے کہا یاد نہیں۔ آپ کو پوچھا، آپ نے بھی نہ کہا یاد نہیں۔ ہمارے یہاں عالم یہ ہے کہ ہماری جو بک یعنی قرآن کریم ہے، یہ 6 ایئرس اولڈ بچے کو بھی لیٹر ٹو لیٹر، ورڈ ٹو ورڈ یاد ہے۔ کہتے ہیں اچھا ایسا ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ایسا ہے، اور ایسے موقع پہ اظہار کرنا چاہیے حقیقت کا۔ تو میں نے کہا میں خود پورے قرآن کریم کا حافظ ہوں، جہاں سے پستک شروع ہوتی ہے جہاں ختم ہوتی ہے وہاں تک کا میں حافظ ہوں۔ اس کو حافظ کہتے ہیں جس نے میمورائز کیا ہے ہول قرآن۔ کہتے ہیں اتنے یہ یاد کرنے والے لوگ کتنے ہوں گے؟ میں نے ان کو کہا کہ ملینز کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو قرآن شریف یاد، 60 ایئرس 70 ایئرس والے کو بھی یاد ہے، 6 ایئرس والے کو بھی یاد ہے۔ میں نے کہا آپ کی کتاب کیوں یاد نہیں ہوتی اور قرآن کیوں یاد ہوتا ہے؟ یہ جواب مجھے آپ دیجیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ ہی اس کا بھی ریپلائی دیجیے۔ میں نے ان سے کہا کہ جس کتاب کو اللہ چلانا چاہتے ہیں دنیا میں، اس کو زبان پر چلاتے ہیں اور دل میں بھی اتارتے ہیں، اس کو یاد بھی کرا دیتے ہیں اس بنا پر کہ اس کو دنیا میں چلنا ہے۔ آج دنیا میں لاکھوں کی تعداد میں حافظ ہیں، اس بنا پر کہ دنیا کو اتنی بڑی تعداد میں قرآن پڑھنے والوں کی ضرورت۔ یہ بات لمبی ہو جائے گی، آپ کو لمبی بات سننے کی عادت نہیں، مجھے لمبی بات کرنے کی عادت۔ اب بات میری یہ ہے، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس لوگ آتے رہتے تھے، مختلف بیماریاں، مختلف علاج۔
علماء کے پاس جانا چاہیے، باپو چاقو کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اللہ والوں کے پاس جاؤ، ان کی دعا سے کام بنتے ہیں، ان کے مشوروں سے کام بنتے ہیں۔ اہل اللہ کے پاس جاؤ نا، علماء کو اللہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی وہ آیا، اس نے کہا حضرت میرے گھر میں ذرا کچھ اثر ہے۔ کیا اثر ہے؟ تو کہا ذرا برا اثر ہے، ذرا آپ کو تشریف لانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے آؤں گا۔ میرے والد صاحب نہ نہیں کہتے۔ حضرت مولانا صدیق احمد صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ کو ان کے گھر سائیکل پر ایک آدمی بلانے آیا کہ ہمارے گاؤں میں تقریر کرنے چلیے۔ سائیکل لے کے آیا تھا، حضرت پیچھے بیٹھ گئے اور بیان میں گئے اور راستے میں وہ گر گیا اور حضرت کو بھی گرا دیا۔ پھر حضرت کھڑے ہوئے اور اس کو کچھ نہیں کہا، پھر دوبارہ بیٹھ گئے اور گاؤں میں جا کے بیان کیا۔ ہمارے اللہ والوں نے بڑی محنت کی ہے، تب جا کر کے یہ دین کی روشنیاں نظر آ رہی ہیں۔ تم نے کیا دیکھا ہے ٹاؤن کے علاوہ؟ یہ اللہ والوں نے جو محنتیں کی ہیں، جو قربانیاں دی ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کی وجہ سے ہماری نسلوں میں دین ہے۔ اب جب وہاں گئے تو ان کے گھر کے ساتھ مائک لگا ہوا تھا، ہمارے یہاں تو کسی بھی جگہ مائک لگا دی، اور مائک میں اذان کی آواز آ رہی ہے۔ تو میرے والد صاحب نے پوچھا کہ یہ اذان کی آواز کتنی مرتبہ آتی ہے؟ کہا 5 مرتبہ۔ آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں؟ تو کہا موڈ بنتا ہے تو جاتا ہوں، میرا موڈ ذرا اچھا ہوتا ہے تو چلا جاتا ہوں، نہیں تو پھر اللہ اللہ۔ میرے والد صاحب نے فرمایا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا۔ 5 وقت تیرے گھر میں اذان ہو تو شیطان رہے گا؟ کوئی خراب اثر رہے گا؟ نہیں رہ سکتا۔ تو نماز کا پابند، نماز سے تیرے مسائل اللہ تعالی حل کر۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جب اذان میں اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت اور یہ قوت رکھی ہے کہ شیطان کو بھگا دیتا ہے، تو قرآن جس گھر میں پڑھا جائے گا وہاں شیطان رہے گا؟ یہ ہم نے جو سانپوں کے بڑے پیٹارے گھر کے اندر رکھے ہیں، اس کو نکالنا ہے۔ یہ شیاطین کو دعوت دینے والے ہیں، اور اوپر کا وہ ڈش اینٹینا جو ہے نا، وہ شیطان کا بستر ہے، وہاں سے ہی سب برائیاں سپلائی ہوتی ہے۔ آج ہمارے گھر خراب ہو گئے، گھروں میں وحشت ہے، دہشت ہے، گھبراہٹ ہے۔ مول صاحب گھر جام تو میں نے کہیں کہیں کھائے، میں نے ان کے نہ ہی جام۔ گھر میں قرآن شریف پڑھتے ہیں تو کہنا مکیلو سے برکت ماٹے۔ کب پڑھتے ہیں؟ تو کہ رمضان آ ذرا એને અગરબત્તી કરી અને પાછું મૂકી દે. दुकान में जाना हुआ तो वो ऊपर मचान के ऊपर एक आदमी यूं यूं कर रहा था. मैंने कहा भाई क्या कर रहा था? कहा कुरान शरीफ को जरा अगरबत्ती कर रहा हूं. मैंने कहा पढ़ते नहीं इसको कभी? तो कहा नहीं ना की दिलो सर सेठे का खाली बरकत माटे अगरबत्ती धुमाड़ो करवानो ने मूकी राखवानी दुकान अंदर बरकत थया करे. कुरान करीम आया है तिलावत के मकसद से, अमल के मकसद से, जिंदगी में उतारने के मकसद से. उसको हमने ये करके रख दिया. हम लोग घर में बहुत अदब करते. कुरान शरीफ का बहुत अदब है उम्मत के अंदर. किसी उम्मत के अंदर अल्लाह की किताब का इतना जो है अजमत नहीं है जितनी मुसलमानों की है. बुखारी शरीफ नीचे रखेंगे, मुस्लिम शरीफ नीचे रखेंगे, अबू दाऊद शरीफ भी नीचे रखेंगे, फजाइल अमल सबसे ऊपर कुरान शरीफ रखेंगे. अब गिलाफ भी ऐसा आप टाइट करेंगे कि एक रमजान से लेकर दूसरे रमजान तक खुल ही न सके.
اور اوپر بھی اتنا رکھیں گے تو سیڑھی لے کر چڑھنا پڑے اور اترنا پڑے، تو ایک رمضان میں چڑھتا ہے، دوسری رمضان میں چڑھتا ہے۔ دوستو، ہم لوگ مائیں بہنیں بھی الحمدللہ گھروں میں قرآن پڑھتی ہیں۔ اب آیا ہے قرآن کریم کی پریکٹس کا زمانہ۔ طے کر لو کہ ہمارے دل کو ویران نہیں رکھیں گے۔ یاد کرو قرآن کریم کی کم سے کم رمضان المبارک سے پہلے تیاری کر لو، اور 20 سورتیں قرآن شریف کی چھوٹی چھوٹی یاد کرو تاکہ تہجد کے اندر پڑھی جا سکے، نماز کے اندر تلاوت کیا جا سکے، ورنہ نماز میں کیا پڑھو گے کچھ یاد نہیں ہے۔ 20 سورتیں یاد کرو۔ ایک صحابی آئے، حضور مجھے قرآن شریف یاد کرائیے، تو سرکار نے فرمایا جن سورتوں کے شروع میں الف لام میم ہے وہ یاد کرو۔ اس نے کہا یہ تو ڈیفیکلٹ کام ہے، تو لمبی لمبی سورتیں اور میری عمر بہت ہو گئی ہے، میرے کو کیا یاد ہونے کا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن سورتوں کے شروع میں حامیم لکھا ہے وہ یاد کرو۔ نے کہا یہ بھی مشکل ہے، میرے سے نہیں یاد ہو گیا کہ وہ لمبی صورت آٹلی کہیں یاد تھا میں نے ہوں ڈھو مانا نہیں یاد تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اذا زلزلت الارض یاد کرائی۔ تھوڑی دیر میں اس کو یاد ہوئی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها۔ جب یہ سورت یاد کر کے وہ لوٹا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معمولی آدمی تھا لیکن کام کا بن گیا قرآن یاد کر کے۔ تو قرآن کریم پڑھنے کی چیز ہے، تلاوت کرنے کی چیز ہے۔ سرکار کا رمضان میں تلاوت کا معمول بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جو 4 کام سرکار رمضان المبارک میں کیا کرتے تھے ان میں سے ایک عظیم کام تلاوت قرآن۔ حضرت مولانا اسماعیل بدات صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ منورہ میں رہتے تھے، حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کے مجاسب تھے۔ میں نے ان کو مسجد نبوی میں دیوانہ وار دوڑتے ہوئے دیکھا۔ اپنی جگہ پہ جا کے بیٹھ گئے، قرآن شریف کھولا، تلاوت شروع کی۔ خدام سے پوچھا کہ ان کا کیا معمول ہے؟ جواب دیا 12 گھنٹے میں 1 قرآن شریف ختم کرتے ہیں، 24 گھنٹے میں 2 قرآن کریم پڑھتے ہیں۔ ہمارے گجرات میں ایک گاؤں ہے کوساڑی، اللہ والوں کے قدم جہاں پڑتے ہیں وہ جگہ بڑی قیمتی ہو جاتی ہے۔ www.attableek.com۔ اس گاؤں میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ آئے، رات کو قیام کیا اور تہجد ادا فرمائی اور ذکر فرمایا۔ تو ہمارے حضرت شاہ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جتنی دیواریں ہیں اس کے اندر ذکر کے انوار مجھے دکھ رہے، نظر آ رہے ہیں کہ اس میں ذکر ہوا ہے، اور یہ سامنے والی دیوار میں نہیں آ رہا ہے ذکر کا نور۔ لوگوں نے کہا کہ آپ پچھی بنا لیجیے، حضرت آوت پچھی بنا۔ یہ بعد میں بنی ہے، گجراتی تو سمجھتے ہوں، یہ بعد میں بنی، حضرت کے تشریف لانے کے بعد۔ اس سے پہلے کی دیواریں تھیں تو اس میں جو انوار تھے، بھائی انوار ہوتے ہیں، اللہ والوں کے انوار ہوتے ہیں، ان کا گھر میں آنا انوار سے خالی نہیں۔ تو عرض کر رہا تھا
کہ وہ کوساڑی گاؤں میں ایک حافظ صاحب سے ملاقات، بیان کے لیے حاضری ہوتی رہتی ہے، بڑے علماء ہیں وہاں، ادارے چل رہے ہیں، ابھی نسوانی مدرسہ چل رہا ہے، اس کے اندر ختم بخاری شریف ہوئی، اس پہ بھی حاضری ہوئی، 2 لڑکیوں نے بخاری شریف ختم کی اور عبارت بھی نہایت صحیح پڑھی۔ وہ حافظ صاحب مسجد میں تلاوت کر رہے تھے، ہم نے پوچھا، ذرا معذور بھی تھے کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ تو کہا میں تجارت کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں۔ اچھی بات، اور آپ تلاوت بھی کرتے ہیں، تو تلاوت کا کیا معمول ہے؟ فرمایا بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن آپ پوچھتے ہیں تو اب بتاتا ہوں۔ میں نے کہا بتلائیے، ضرور بتلائیے۔ انہوں نے کہا روزانہ 24 گھنٹے میں ایک قرآن شریف مکمل کرنے کا معمول ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اب تک کتنے قرآن شریف ختم کیے؟ جواب دیا 5500 قرآن کریم جمع ہو چکے ہیں۔ تو عزیزو، رمضان المبارک میں سرکار کی تلاوت بڑھ جاتی تھی، اور قرآن نورانی کتاب ہے، جہاں پڑھا جائے گا وہاں نور ہی نور ہو جائے گا۔ تورات کو بھی نور کہا اللہ تعالیٰ نے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے انوار سے ہمیں مشرف فرمائے، جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں اس کی قدردانی ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ یہ حفاظ جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے معمولی چیز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو لے لیا اور لے کر اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی کتاب کو رکھ دیا اور قرآن کریم ان کو عطا فرما دیا، بہت بڑی نعمت سے مالا مال کر دیا، اور فرمایا جس دل میں قرآن کریم ہوگا اللہ اس کو عذاب نہیں دے۔ حدیث شریف، جس نے قرآن کریم حفظ کر لیا، یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد قرآن کریم کے مقابلے میں دنیا کی کسی ڈگری کو بڑا سمجھا، اس نے قرآن کی توہین کی۔ تو قرآن کی دوسرے حضرات عزت کریں گے، حافظ قرآن کی دوسرے حضرات عزت کریں گے، لیکن خود حافظ قرآن کو اپنی وضع قطع، اپنا لباس شرعی رکھنا، اور جو نعمت ملی ہے اس کو بچا کے رکھنا، اس کی تلاوت کرنا، اس کی خدمت کرنا بہترین مشغلہ اور بہترین عمل۔ حدیث نہایت واضح ہے اس سلسلے میں، سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور سیکھنے کے بعد اسی خدمت کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دے، زندگی بھر قرآن کے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان صاحب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے سے پہلے مدینہ منورہ بھیجا اور فرمایا دار القرآن کھولو۔ انہوں نے جا کے مدرسہ شروع کیا اور انصاریوں کو قرآن کریم کے ذریعے سے دین کی دعوت دینا شروع کیا۔ نوجوانوں سنو کہ مصعب بن عمیر نوجوان تھے، اللہ کے رسول نے دین کی دعوت کے لیے، قرآن کی تبلیغ کے لیے ان کو منتخب فرمایا۔ جوانوں، قرآن کی تبلیغ کے لیے اور دین کی تشریح کے لیے تیار ہو جاؤ، اور قرآن کریم سے عشق رکھو، محبت رکھو، اس کی تلاوت کا شغف رکھو۔ سرکار کا رمضان میں تلاوت، حالانکہ آپ پر اترا ہے قرآن،
راتوں کو 6 پارے ایک رکعت میں سرکار پڑھتے ہیں، اس کے باوجود رمضان میں تلاوت بڑھتی ہوگی تو کس قدر بڑھتی ہوگی اندازہ لگائیے۔ قرآن نور ہے، نور۔ اب نور کی دلیل دینی ہے کہ یہ واقعی نور ہے، لیکن یہ وقت ختم ہو گیا آج کا۔ کل انشاءاللہ اس کے سلسلے میں حضرت الامام امیر المومنین فی الحدیث ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری رحمہ اللہ تعالی نے فضائل قرآن کریم میں حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبردست روایت اس سلسلے میں دلیل کے طور پر پیش کی ہے، وہ کل انشاءاللہ اگر زندگی باقی ہے تو عرض کریں گے۔ ویسے بھی حضرت کے سامنے بولنے سے میں ڈرتا ہوں، لیکن بٹھایا بھی حضرت نہیں ہے اور امتحان بھی لے رہے ہیں۔ اب دیکھیں کس حد تک میں پاس ہوتا ہوں، کامیاب ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی توجہ سے جو کہا جا رہا ہے وہ صحیح فرمائے، اور لغزشوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ لغزش ہو جائیں تو حضرت اصلاح فرمائیں اور درست فرمائیں۔ بڑوں کا بیٹھنا اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو سننا، انہوں نے سب سنا دیا پورے عالم کو، پورے کئی سال سے باقی میں سنا رہے ہیں، اور آپ الحمدللہ حضرت کی قدر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مزید قدردانی کرنا ائمہ کی، اور حضرت تو بہت اونچے مرتبے کے انسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ ان کا سننا چھوٹوں کی پشت پناہی کے لیے ہوتا ہے، یہ پشت پناہی فرما رہے ہیں کہ تشریف فرمائے ہیں۔ اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کی بات اسی پر ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ زندگیاں باقی ہے تو یہ واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن وزین اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا نور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا۔ اللہم اعنا على تلاوة القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خیرا من الاولى۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اس مہینے کی قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے روزے قبول فرما، ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں اللہ قبول فرما۔ اے الہ العالمین جو داد و دہش کرنے والے ہیں ان کے داد و دہش کو قبول فرما۔ اے اللہ تلاوت قرآن کرنے کو قبول فرما، مزید ہمتیں توفیق عطا فرما، اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت سے مالا مال فرما۔ قرآن کریم ایک نعمت عظمی ہے، اس کا احساس عطا فرما۔ حفاظ کے سینوں میں قرآن کریم کو جاگزین فرما، ان کے لیے سننا سنانا آسان فرما، اور اللہ ہمیں بھی کھڑے رہ کر ان کے پیچھے سننے کی سعادت سے مالا مال فرما۔ اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، اور امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، اور اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم سے قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔